لیکن توبہ قابل قبول ہونے کے بعد بھی انسان اپنے اعمال سے توڑ بیٹھتا ہے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کی توبہ مستقل قائم رہتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہی رہتا ہے؟ پہلا عمل جو توبہ کی قبولیت کے بعد انسان کو کرنا چاہیے، الاحتساب، یقین کر لے اگر جھوٹ سے توبہ کی ہے تو اللہ جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے عزت دے گا۔ اگر چوری سے توبہ کی ہے، یقین کر لے جتنا چوری سے مال لیتا تھا خالق و مالک اس کو تونگر و خوشحال بنائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، خالق و مالک کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل اس توبہ کو باقی رکھنے کے لیے جو ضروری ہے، محاولۃ للأعمال الصالحہ، برائی کی توبہ کی، اب نیک عمل میں پیش قدمی کرے، آگے بڑھے، ہر وقت خیر کی چابی بنے، ہر وقت برائی کا تالا بنے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ بھی کر چکا ہے، گناہ کے بعد نیکی کر لی ہے، یہ نیکیاں بھی گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر جانا خلوت میں ہو یا جلوت میں، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، جب تم سے غلطی ہو جائے فوراً نیکی کرنا، یہ برائی اس نیکی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ اچھا اخلاق تیری برائیوں کی معافی کا بھی سبب ہوگا اور کل قیامت کو سرتاج رسل کی رفاقت کا بھی سبب بن جائے گا۔ تیسرا عمل توبہ کی قبولیت کے بعد انسان کو کرنا چاہیے، الاستشعار بالعقوبۃ العاجلہ، اگر توبہ پیش کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف دل چاہتا ہے، یقین کر لے خالق و مالک کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، لوٹ کے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس سے قبل کہ اچانک تمہیں اللہ کا عذاب آلے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ چوتھا عمل توبہ کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو یہ کرنا چاہیے، استشعار سعت رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، یقین کر لے جتنے بھی گناہ تھے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، شرائط کو پورا کر لیا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شرمندہ ہو چکا ہے، تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، خالق و مالک فرماتے ہیں
या इब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका अला मा कान मिनका वला उबाली। या इब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा अतैतनी लअतैतु बिक़ुराबिहा मग़फ़िरतन। आदम के बेटे सच्ची तौबा करने के लिए पलट के आ जा। तेरी अगर गुनाह जमीन और आसमान की खला को भर चुके हैं तो जितने गुनाह तुम लेके आओगे मेरी रहमत इतनी वसी है मैं फिर भी मुआफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। खालिक व मालिक की रहमत कितनी वसी है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना साहिब अश्शिमाल लयरफ़अुल क़लम 6 सआत अनिल अब्दिल मुस्लिमिल मुख्ती। एक शख्स जब गुनाह करता है, मुसलमान है, गलती की है, इन्ना साहिब अश्शिमाल वो फरिश्ता जो बुराइयों के लिखने पर मामूर है, अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म है। इन्ना साहिब अश्शिमाल लयरफ़अुल क़लम 6 सआत अनिल अब्दिल मुस्लिमिल मुख्ती। ये गुनाह करने वाला अगर 6 घड़ियों के अंदर 6 घंटों के अंदर आजकल की जुबान के मुताबिक गुनाह के बाद भी अगर तौबा कर ले तो खालिक व मालिक का हुक्म है कि 6 घंटे तक फरिश्ते को ऑर्डर है कि गुनाह नहीं लिखना। फ़इन हुआ नज़अ व ताब अलक़ाहा व इल्ला कुतिबत वाहिदा। मेरे फरिश्तों अगर 6 घड़ियों के अंदर गुनाह करने के बाद भी पलट के आ जाए तो इसके गुनाह को लिखने की भी जरूरत नहीं, बगैर लिखे ही मैं मुआफ करता हूं। और अगर 6 घंटों के अंदर भी अल्लाह की तरफ पलट के नहीं आता, कुतिबत वाहिदा, एक गुनाह इसके नामे आमाल में लिख दिया जाए। खालिक व मालिक की रहमत कितनी वसी है।